الحمد لأهله والصلاة على آلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سارے احباب محبت اور پیار سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله ذوق نال محبت نال بیک زبان مل کے آکھو الصلاة والسلام لائق صدہا عزت و تکریم حضرات علماء کرام بالاختصاص خطیب جامع مسجد حاضہ امام صاحب منتظمہ کمیٹی دے ممبران و اراکین مقتدی حضرات اہل محلہ و علاقہ سامعین و حاضرین اج مورخہ 2 اکتوبر 2022 جامع مسجد غوثیہ اکبریہ ڈھوک مستقیم پیر ودائی بورڈ راول پنڈی دے اندر منعقدہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء وچ بندہ ناچیز و خاکسار حاجی ملک محمد خلیل صاحب دی دعوت تے اور دیگر میزبانہ دی پیار بھری چاہت بھری محبت بھری دعوت تے آپ دی خدمت عالیہ وچ موجود ہے تمام احباب دعا فرماؤ اللہ سب دا آنا بینا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے شکریہ کافی ساری فرمائشیں میرے پاس آئی ہیں پہلے لوگ نعت خوانوں کو فرمائشیں پیش کیا کرتے تھے فلانی پڑھنی ہے نعت فلانا شعر پڑھنا ہے فلانی ربائی پڑھنی ہے لیکن اب ہمیں بھی فرمائشیں کرتے ہیں فلانا واقعہ فلانی تقریر فلانا انداز بہرحال کوشش کرانگا کوئی بھائی ناراض نہ جائے حضور کی محبت کا پیغام ہر بندہ لے کے جائے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں قیامت کا میدان ہوگا سورج سوا نیزے کی بلندی پہ ہوگا زمین تانبے کی طرح سرخ ہوگی مصائب اور بلائیں ایسے اتریں گی جیسے پہاڑوں سے تیزی سے پانی اترتا ہے رکھ میرے سر تے قرآن قیامت دے اس کربناک منظر دے اندر ایک ہی جملہ ہوئے گا جدے نال امن ملے گا وہ ہے یا محمد بس اس تو علاوہ کسے چیز نال امن نہیں لبنا ماڑے ہو پراؤ تے بچیوں تے بزرگوں مہربانی کرنی ہے بیدار ہو کے بہنا ہے ہر بندے کا اپنا مزاج ہے میرا جو مزاج ہے نا میں ٹھنڈے مجمع میں تقریر نہیں کر سکتا میرا رابطہ رہتا ہے مجمع کے ساتھ اینڈ تک بندے بیٹھے ہوں میں ان کے چہرے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو جڑا بندہ
انہاں چیزاں دا خیال نہ رکھے، میرا خیال ہے وہ خطیب ہی نہیں تے میں متھے پڑھنے کنہ کنہ تے بہار ہے، کنہ کنہ تے 12 بج گئے، وہ بھی باہر کڑنے وہ بھی باہر کڑنے۔ میں ایک فکرہ بول کے سارے مجمع کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں تکاں گا کیڑا بندہ حاضر ہے کیڑا بندہ غیر حاضر ہے۔ رب نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے۔ نہیں مزہ آیا، نہیں مزہ آیا۔ عالمگیر قادری تمہیں شعر بڑے سونے پڑھنا ہے پتر، اے شعر میرا بھی لکھ لے، پڑھ جائیں کسی جگہ تے کم آئے گا تینوں۔ رب نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے، پھر اسی رب نے نماز میں سجدوں کا بھی جام رکھا ہے۔ سلامتی ہو گنگیاں نو چھٹی، ڈوریاں نو چھٹی، زنانیاں پچھے ماں نو گالاں کڈن والیاں نو چھٹی، یاراں بیلیاں پچھے باپ دی بے ادبی کرن والیاں نو چھٹی، بینکوں میں پیسے رکھوا کے سود کھانے والوں کو چھٹی، امام کے پیچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے اس کے گلے کرنے والوں کے لیے چھٹی، باب خادم کے خلاف پراپیگنڈے کرنے والوں کے لیے چھٹی۔ باقی تے بولو آہا رب نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے، پھر اسی رب نے نماز میں سجدوں کا بھی جام رکھا ہے۔ میں کوئی نہیں پتا حاجی ملک خلیل کیڑا مل پائے گا کیڑا نہیں پائے گا، کیڑا ڈھوک مستقیم دیاں ریتاں چ میرا جملہ رول کے جائے گا، کیڑا دل دی تختی تے لکھ کے لے جائے گا، لیکن میں محنت کر کے آیا۔ رب نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے، اسی رب نے نماز میں سجدوں کا بھی جام رکھا ہے۔ یا رب تیری محبت کے انداز کتنے نرالے ہیں، تو نے اپنی عبادت کے اینڈ پہ صلاۃ و سلام رکھا ہے۔ سلامتی آؤں جینے بولو۔ سلامتی مہربانی تواڈی، بڑے چنگے بندے ہو تسی۔ باہر جانا تساں صحیح کھلائے، باہر جانا صحیح کھلائے۔ بہادری دے پرانے قصے دہرا گیا ہے۔ کچھ بندے پہنچ گئے تو کچھ ہلے تھے ہی بیٹھ۔ میں توانوں پہنچانا توانوں بھی، جڑے پہنچ گئے بولیں، جڑے نہیں پہنچے انہوں نے پہنچان لگا۔ بہادری دے پرانے قصے دہرا گیا ہے، عشق و مستی دیاں داستانہ سنا گیا ہے۔ ڈٹ جائے تے کلا بندہ کافی ہے، ویل چیئر تے رضوی دس آ گیا ہے۔ سلامتی آؤں۔ اے پاسا بالکل مٹھ ہے، اے پاسا نہیں پیا بولنا۔ مہربانی کرو میرے نال انج نہ کرو۔ ہاتھ اٹھاؤ۔ جن بندوں کو اللہ نے سلامت ہاتھ دیے ان کے ہاتھ نیچے نہیں آنے چاہیے۔ ایک بار محبت سے کہہ دے لبیک 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 یا سلامتی ہوں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ مہربانی، بڑا راضی ہویا، یقین کرو ایڈا خوش ہویا۔ میں پیا سوچنا سا پنڈی چو نہ کوئی داد لبنی ہے نہ کوئی امداد لبنی ہے، دونوں چیزاں نہیں لبنیاں، لیکن آج گل بن گئی ہے، داد بھی ہے امداد بھی ہے۔ سبحان اللہ اچھی آواز نال بہت مزہ۔ اچھا گرامی قدر احباب، میرا خیال ہے ہن نوکری شروع کریے، تقریر شروع کراں۔ میں نے سوچا کچھ اور تھا، لیکن مجھے دوستوں نے فرمائشیں کی ہیں، میں چاہتا ہوں سب کو راضی کر کے جاؤں۔ حضور کے ذکر کی محفل سے کوئی بھی ساتھی خفا ہو کے نہ جائے۔ یہ جو آیت پڑھی ہے میں نے خطبے میں، بچہ اسے یاد رکھے ہوئے ہے، ہر بندہ جانتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ علماء بیٹھے ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کرانگا، پہلے میں بڑا زور لانا سا تقریر ویچ، آج تو 4-5 سال پہلے ادھر باں مارنی ادھر مارنی۔ ایک بندہ میں نے ملیا، انہیں آکھیا مولوی صاحب زور لان نال گل نہیں بڑھنی، گل وچ زور ہونا چاہیے۔ میں اس تو بعد زور لانا چھوڑ دیتا ہے۔ ہن میں کوشش کرنا گل زور علی کرام۔ توجہ حضرات دی میری طرف رہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔
بس 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 ایتھو ہی تقریر شروع کرنی ہے، ایتھے ہی آ کے مکانی ہے، تسا میرے نال چلو گے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ وما ارسلناکا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر رحمتن للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ عالم کہتے ہیں ایک جہان کو، عالمین کہتے ہیں دو جہانوں کو، عالمین کہتے ہیں بہت سارے جہانوں کو۔ اس جملے کے تحت نور الابصار میں علامہ کلاچوی نے ایک شورۂ آفاق جملہ لکھا ہے، مجھے ڈر ہے میں نے وہ جملہ نہ سنایا تو سینے کا جنگلہ توڑ کے کہیں باہر نہ آ جائے۔ علامہ کلاچوی فرماتے ہیں فَإِنَّ غُفْرَانَ ذُنُوبِ الْخَلْقِ بِأَجْمَعِهِمْ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ بِرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ كَقَطْرَةٍ مِّن جُودِكَ الْوَاسِعِ الَّذِي لَا غَايَةَ لَهُ فَقَدْ قُلْتَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا سلامتیاں سلامتیاں۔ ترجمہ کرن لگا جنہاں دے ایتھے ٹھنڈ پوے وہ بولے ہو، بخیلاں دے وڑے نہ آیا، ملک خلیل دی دعوت تے آیا۔ علامہ کلاچوی فرماتے ہیں مدینے کے تاجدار کائنات وچ کوئی پہلے آیا ہے یا پیچھے آیا ہے، نیکوکار ہے یا گناہگار ہے، بدکار ہے یا پرہیزگار ہے، ان سب کی بخشش کے لیے تیری رحمت کے سمندر کا اکو قطرہ کافی ہے، دوے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ عالم کہتے ہیں ایک کو، عالمین دو کو، عالمین سب کو۔ عوام کو پوچھو جہان کتنے او آہنین جی دو انجی مولوی صاحب، ایک اے جتھے رہنے ہیں پہ جتھے 130 روپے پیٹرول پہ لینے ہیں، ایک اگے جتھے جانا ہے 230 روپے، غلطی ہو گئی توبہ توبہ توبہ، 230 روپے جتھے 230 روپے پیٹرول پہ لینے ہیں، ایک اے ہے ایک اگے جتھے جانا ہے۔ اور علماء سے پوچھے وہ کہتے ہیں 18,000 جہان ہے، صوفیاء سے پوچھیں وہ کہتے ہیں اللہ نے 80,000 جہان بنائے ہیں، اور سائنسدان کہتے ہیں نہیں 4 لاکھ جہان ہیں۔ میں ایک بات آپ حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں، میرا ایمان ہے جوں جوں ٹائم گزرتا جائے گا نئے نئے جہان بنتے جائیں گے، نئی نئی تحقیق ہوتی جائے گی، میرے نبی کی رحمت کی چادر قیامت تک آنے والوں کو اپنی تلے چھپاتی جائے گی۔ سلام۔ رحمتن کا جو لفظ ہے، علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، میں بھی حافظ قرآن ہوں، میں کلہ حافظ نہ، ہمارے 6 پرا 6 نے 6 حافظ ہیں۔ ماں نے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ مجھے یاد ہے میری والدہ اور میرے والد آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، اللہ انہیں لمبی زندگی دے، کہتے تھے میں چھوٹا جہا ملازم ہاں، جائیداد ہے کوئی نہیں، زمین ہے کوئی نہیں، کوئی ایسی دولت نہ دے دئیے بچیاں نوں کہ بڑے بڑے دولت آلے انہوں نے پیری گوڈی ہاتھ لا کے ملن۔ ہاں یہ بس میرے والدین کا اعزاز ہے۔ میں بس بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، رحمت کا جو لفظ ہے نا، را ہا میم تا، را ہا میم تا، 4 جو حرف ہے نا، یہ قرآن میں 79 بار آئے ہیں۔ ٹھنڈے بولے ہو، میرا جملہ سنو اپنی سبحان اللہ تک ہوں میں کڑے پاسے جاواں، میں تو آنوں پہلے تیار کیتا ہے، پھر تساں اتھے نے اتھے نہ کرے ہو میرے نال چلنا ہے، بندے بے ذوق ہو جاون، میں چپ کر کے اٹھ کے ٹر جانا، میں تھوڑا جا موڈی جا خطیب بھی ہاں، بعد وچ بندے منتا کرنے رہنے، میرے کول دڑے والا مال نہیں، سودا کھرا ہے، سودا بندے کول ٹھیک ہوے منتا کرن دی لوڑ نہیں، تساں نہیں لینا گاہک کے اور ٹیر سارے نو سبحان اللہ۔ رحمت کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں 81 واری آیا ہے، رحمتی کا اس کا معنی ہے تیری رحمت، یہ قرآن میں 3 بار آیا ہے۔ رحمتی اس کا معنی ہے میری رحمت، یہ قرآن میں 2 بار آیا ہے۔ رحمتی نا ہماری رحمت، یہ قرآن میں 5 بار آیا ہے۔ رحمت ہو اس کی رحمت، یہ قرآن میں 25 بار آیا ہے۔ بڑا شکریہ جڑے حضرات باہر بیٹھے ہو، تسی بھی نال رلو، پلا کرو نہ کرو، آٹے جلون پاؤ، سبحان اللہ ضرور بولو، پھر مجھ سے سنے جملہ، جو نہیں بولے اللہ کرے انہیں بھی بولنا نصیب ہو جائے۔ رحمت کا لفظ قرآن میں 79 بار آیا ہے، رحمتی کا 3 بار آیا ہے، رحمتی 2 بار آیا ہے، رحمتی نا 5 بار آیا ہے، رحمت ہو 25 بار آیا ہے۔ کٹ موبائل کھول کیلکولیٹر جمع کر، تعداد بنتی ہے 114، قرآن کی صورتیں بھی 100۔ فکرہ لے بہت بڑا فکر ہے، مزہ آوے تے بولنا ہے، لطف آوے تے بولنا ہے۔ جڑا نبی قرآن کی صورتوں میں رحمت بن کے آیا ہے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ سلامتیاں۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیں،
اللہ اگر اپنے نبی کو کہہ دیتا محمد رحمہ انت رحمہ، تو رحمت ہے، مصطفیٰ رحمت ہے، اے ایڈا لمبا آیت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ایڈی لمبی آیت تھا، اگر انت رحمت کہتا محمد رحمہ کہتا، بات تو وہی تھی۔ ایک فکرہ دوں گا، علماء کی نظر کروں گا، پتہ نہیں علماء آج مجھے داد دیں گے یا نہیں دیں گے، بہرحال کوشش کروں گا کہ علماء کے معیار پہ پورا اتروں۔ ویسے مولوی بیلا بیلا بندے نو داد نہیں دینے، اے چیکر بن کے آنے، چیکر بن کے بھی مولوی چھڑکنا کھڑی جگہ تو ہے تے باہر دوے دن پھر آنے نہ مزہ نہیں آیا۔ مہربانی کرنی آج چیکر بن کے نہیں بیٹھنا، آج محمد کا نوکر بن کے بیٹھنا ہے۔ مہربانی، میرے کو غلطی ہو جائے میں نے معاف کرنی ہے۔ اگر اللہ فرما دیتا محمد رحمہ انت رحمہ تو بات تو وہی تھی۔ یہ جو کہا ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، ارسال کے لیے بعد ضروری ہے، ارسال کے لیے بعد ضروری ہے۔ میرا اوے دوست ملک خلیل صاحب عمان سعودی عرب، انہوں میں لکھنا ہوئے خط، میں لکھ کے جیب وچ پا لواں تے ٹر جاواں مورگا سعودیہ پہنچ جاسی۔ مجھے جی پی او چوک جانا پڑے گا، مجھے پوسٹ آفس جانا پڑے گا، مجھے کوریئر کے دفتر میں رابطہ کرنا پڑے گا۔ جب تک میں جیب سے خط نکال کے پوسٹ آفس کے حوالے نہیں کروں گا، کوریئر کے حوالے نہیں کروں گا، وہ خط پنڈی سے چل نہیں سکتا، پنڈی سے چل کے پاکستان کراس کر نہیں سکتا، سعودی عرب جا نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا سونیاں تینوں بھیجے ہے، بھیجن واسطے دوری ضروری ہے۔ میں پوچھنا چاہنا جس مصطفیٰ کی دوری کائنات کے لیے رحمت ہے، او جدوں معراج دی رات کول چلا گیا ہوئے گا پھر کیڑیاں رحمتہ۔ مزہ آیا یا نہیں آیا؟ علماء نے داد دی ہے، بڑا میں راضی ہوں میرے بھائیوں اور میرے دوستوں۔ 1,24,000 کم و بیش نبیاں وچوں اللہ نے کسے نبی دے سر تے رحمت دا تاج نہیں سجایا۔ اے پگڑی اگر سونی لگی ہے نا، اے پگڑی اگر سونی لگی ہے نا تے میرے تے توڑے نبی دے سر تے سونی لگی، اور کسے تے سجی نہیں۔ ہاں جی تے ہون میرا خیال ہے تھوڑا بہت ہاتھ ایتھے رکھ کے کوئی سر بھی سنا دے۔ چلو نہ سنا دے، نہیں سنا دے، اب دو چار بندے متفق ہیں، باقی سارا مجمع چاہتا ہے سر کرنا۔ آپ اگر چاہتے ہیں مہربانی مجھے اعتماد کا ووٹ دیں گے تو بات آگے چلے گی۔ اعتماد کا ووٹ سبحان اللہ، اعتماد نے ووٹ نہ رولا پنجاب وچ بھی ہے، وفاق وچ بھی ہے، جنہوں ملے گا وہی بنے گا۔ سبحان اللہ کا ووٹ دیں، ایک بار سبحان اللہ بولے تو محبت۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ میرے بھائیوں تے میرے دوستوں تے بچیوں تے بزرگوں، رحمت والیاں آیتاں دا میرے سینے وچ خزانہ ہے۔ میں اگر رحمت والیاں آیتاں ہون شروع کرانا، صبح دی اذان ہو جائے گی۔ رحمت والیاں آیتاں میرے کول نہیں مکڑیاں، لیکن میں ٹائم بھی تکنا ہے، فرمائشاں بھی 2-4 میرے کولن، انہاں وال بھی جانا ہے۔ 2-4 آیتاں ادھر، 2-4 آیتاں رحمت والیاں پڑھنیاں، تے جتھے رحمت دا لفظ آ جائے نا تے تساں سمجھ جانا ہے اے کسے اور دی گل نہیں، اے کسے اور دی گل نہیں، اے مدینے دے تاجدار دی گل ہے۔ چونکہ رحمت علی پگڑی اس سونے نبی دے سر تے سونی لگی ہے۔ گرامی قدر احباب، ہائے سر لانام پیا، لیکن ایک فکرہ یہاں پہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہے۔ ایک بندہ امام جعفر صادق کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے وڈے ہو کلے بیٹھے ہو یا تسی ہو یا میں ہاں، ایک گل پوچھنا چاہنا۔ فرمایا ضرور پوچھ۔ آنا صدیق نے بارے تساں نہ کیا خیال ہے؟ نقشبندی بولن گے، باقیاں نال تے میری گل نہیں یار۔ قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، صدیق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ انہاں آکھے جی ابو بکر صدیق۔ آپ نے فرمایا ولدنی صدیق مرتین، صدیق 2 باری میرا نانا لگنا ہی، نانا
انہیں آکھیا کیویں؟ آپ نے فرمایا میری ماں حضرت فاطمہ کبریٰ ام فروا وہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی، حضرت قاسم بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر کے، محمد بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے، دوسری لڑی جو میری ماں فاطمہ کبریٰ وہ بیٹی ہے حضرت اسماء کی، حضرت اسماء بیٹی ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کی، عبد الرحمن بیٹا ہے ابو بکر صدیق کا، دو لڑیاں چوں دوسری چوتھی جگہ تے میرا نانا دو واری ابو بکر ہے۔ امام جعفر صادق کے والد کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر کے والد کا نام امام زین العابدین ہے، امام زین العابدین کے والد کو مولا حسین کہتے ہیں، امام حسین کے والد کا نام مولا علی ہے۔ میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں میں کر رہا ہوں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں، قبلہ پیر جمیل الرحمن صاحب کی موجودگی میں کر رہا ہوں۔ مولا امام جعفر صادق دا چوتھی جگہ تے دادا ابو بکرے، چوتھی جگہ تے نانا ابو بکرے، پنجویں جگہ تے بابا دادا علی ہے۔ ایک خاندان دادکیاں نال ناراض ہے، دعا نانکیاں نال ناراض ہے۔ او سنیو مبارک ہوئے دادکیاں دے وی نوکراں نانکیاں دے وی نوکراں۔ بیوی کی عمر ہے 90 سال، خامد کی عمر ہے 120 سال۔ پہلی تے گل ہے 90 اور 120 تے اپڑنا بڑا اوکھا ہے، آج کل تے اور اوکھا ہے۔ 40 سالاں تو بعد جڑے نے گوڑے کھڑکن لگ پڑے تے اگر کوئی وڈکی ادھر 90 تے پہنچ جائے نا، وہ ماں نہیں بن سکنی، نانی دادی بن سکنی ہے۔ کوئی وڈکا 120 تے پہنچ جائے وہ باپ نہیں بن سکنا، نانا دادا بن سکنا ہے۔ بیوی نہیں ہے 90، خامد نہیں ہے 120، کلے کمرے چ بہ کے نا ایک دوے نال گلاں پہ کرنے۔ اچانک بیوی نے ٹھڈا جہا سا پریا، خامد آنا اللہ علی یہ کیا گل ہے، پریشان پہ لگنی ہے، ٹھڈے ٹھڈے سا پہ پرنی ہے۔ اس آکھیا تاں پہ پرنی ہاں اللہ مینوں بھی کوئی بیٹا دے دے یار، تے میرا بھی کوئی سنگ بن جائے یار۔ لیکن افسوس اس گل دا ہے میری عمر 90 ہے، تہاڈی 120 ہے، نہ میں ماں بڑن جوگی ہاں نہ تسی باپ بڑن دے قابل ہو۔ میرا بھی موسم گیا، تہاڈا بھی موسم گیا۔ ہائے ہائے میں بیوی دا بھی نہ بولن لگا جے، نقشبندیو، چشتیو، سہروردیو، قادریو، میں دو ہستیاں دا نہ بولن لگا جے، قربان جاواں بیوی تے بھی، صدقے جاواں خامد تے بھی، جنہاں نو مزہ آوے، لطف آوے، چس آوے، او بندے بولن، باقیاں نال بالکل میری گل نہیں، اپنے گلے دی توانائی ضائع نہ کرن۔ بیوی کا نام حضرت سارہ ہے، خامد کا نام حضرت ابراہیم خلیل ہے۔ ہائے ہائے گرامی قدر احباب، گلاں کر رہے نے، گلاں کر رہے نے، گلاں کر رہے نے، گلاں کرنیاں بیوی کہندی ہے نا میں ماں بڑن جوگیاں نہ تسی باپ بڑن جوگے ہو، میری بھی عمر گزر گئی ہے، تواڈی بھی عمر لنگ گئی ہے۔ میرے بھائیو اچانک گل بات کرنیاں اللہ دے نبی دے گھر دا دروازہ کھڑکایا، کسے بندے نے کھڑکایا، آپ بار گئے، 12 نوجوان کالیاں کالیاں داڑیاں والے، نورانی چہریاں والے، سونیاں سونیاں کپڑیاں والے کھڑے نے۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہندے سونیاں تیرے مہمان بن کے آئے ہیں، کنڈی لاؤ۔ اللہ دے نبی نے کنڈی لائی، انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں اندر لے کے آئے۔ میں نہیں، اللہ دا قرآن کہندا ہے فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ ویڑا ذبح فرمایا اور گوشت دا کچھ حصہ کڑائیاں بنائیاں، کچھ حصے دا باربیکیو بنایا، چھابیاں تے ٹریاں دے اندر پا کے لے آئے تے ٹیبل تے رکھ کے فرمایا کھاؤ نا کھاؤ نا کھاؤ نا۔ آپ کھانا اگے کر دینے، وہ اپنے ہاتھ پچھے چھک دینے۔ فرمایا میرے نال کوئی اڑ بنے یا میرا کھانا تو انہوں چنگا نہیں لگ رہا ہو، میں ایڈا مہنگا ویڑا کو کے لے آیا ہوں۔ وہ کہندے نے سونیا اساں کھانا نہیں ہے، انسان نہیں ہے، اساں 12 نورانی فرشتے تیرے مہمان بن کے آئے۔ انسان نہیں آ،
اساں 12 نورانی فرشتے تیرے مہمان بن کے آئے ہیں. آپ نے فرمایا مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں لگا, میں ایڈا مہنگا ویڑا کو کے اپنے گھر نزان کر بیٹھا ہوں. اوے مینوں پہلے دسو آر کتھوں آ رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ اے او نبی ہے جنہیں سب تو پہلے مہمان نوازی دی ابتدا فرمائی. ہائے ہائے میرے آقا فرمانے نے مہمان آندا ہے, مہمان آندا ہے اپنا رزق نال لے کے آندا ہے, تے جدو جاندا ہے تے میزبان دے گناہ تے بدیاں نال لے کے جاندا ہے. مہمان گھر آوے متھے تے وٹ نہ پاویا کر جنیاں, انہوں خوشی نال ملیا کر, خوشی نال دا استقبال کیتا کر. اج کل گراواں دے اندر تے مہماناں نو بڑی آؤ بھگت کیتی جاندی ہے. اے جڑے جڑے لوگ شہراں چ آ گئے نے بیچارے ہن مہماناں تو بھی دور ہو گئے. دعا کرو اللہ سانو مہمان نوازی دی توفیق عطا فرمائے. گل مکدی مکاواں مکدی مکاواں. آپ نے فرمایا او مینوں پہلے دس دے وار, میں اپنا مہنگا ویڑا نہ کمار, میں زان کرایا کرنا نقصان کرایا. اے دسو کتھوں آ رہے ہو تے کدھر جا رہے ہو؟ آن والے کہندے نے حضرت لوط دی قوم دا بیڑا غرق کرن جا رہے ہوں. انہاں بے غیرتیاں دا لک بن لیا ہے, بے حیائیاں دا لک بن لیا ہے. فرمایا تے میرے گھر کیوں آئے ہو؟ آن والے کہندے نے تاں آئے ہو کہ تسی بیوی نال گلاں پہ کر دے سو. بیوی پہ کہندی سی میں 90 دیاں تسی 120 دے ہو, نہ میں ماں بڑن جوگی نہ تسی باپ بڑن جوگے. اپنی بیوی نو خوشخبری دے دے ہو نا, تالے ٹوٹ گئے نے بوئے کھل گئے. تینوں پتر دین تے آ گیا ہے. حضرت سارا پردے پیچھے کھل کے تے ساریاں گلاں پیاں سننیاں سن. اے جویں کڑیاں دی عادت ہوندی ہے حیران ہون تے انگلی نک تے رکھ لیندیاں. حضرت سارا نے حیرانگی وچ انگلی اپنے نک تے رکھی. انہاں نوں کہندیاں نے میرا بچہ میں 90 نہیں, میرا خاوند 120 دا. قرآن نے جناب سارا دی حیرانگی نو بھی بیان فرمایا ہے. قرآن کہندا ہے اَعَلِدُ وَأَنَا جُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. قرآن مزہ دیندہ جائے بولتے جاؤ تے جنہاں نو قرآن ڈھڈ وچ وٹ پائے. عبداللہ مزروار سی انہاں بد نصیباں کو داد نہیں منگدا, کول رکھن اپنی داد. اوے قرآن تے خوش ہویا کر, کوئی اور راضی ہوے نہ ہوے. شام دے اندر ہمشیر راضی, کربلا دے اندر شبیر راضی, نجف دے اندر ولیاں دا پیر راضی, مدینے دے اندر سراج منیر راضی. سلامتی سلامتی. ہائے 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 دوستو بھائیو بچیو اور بزرگو, آن والے کہندے نے حضرت سارا انہاں نوں کہندیاں نے میرا بچہ کیویں آئے گا, میں 90 دیاں تسی 120 سالاں دے ہو. آن والے کہندے نے بی بی گل ایویں ہے جویں تو کیتی ہے, لیکن اتعجبین من امر اللہ. اتعجبین من امر اللہ. اللہ جدو دین تے آ جائے نا پھر او 90 وچ بھی دے دیندائی, 120 وچ بھی دے دیندائی. لیکن میاں صاحب کہندے نے بازاں نوں رب اینا دیندا, بازاں نوں رب اینا دیندا. اے بس بس کرن زبان نو اے بازاں نوں پھر کچھ نہیں دیندا. تے ایویں جان جہاں نو حضرت سارا انہاں 12 بندیاں نوں کہندیاں نے عالمگیر صاحب ویڈیو بھی بننی
والے کہنے نے بی بی جدوں اللہ دین تے آ جائے نا پھر او 90 سالاں چ وی دے دیندا آئی حضرت سارا انہاں 12 بندیاں نو کہندیاں نے او جنےو دسو تے صحیح نہ میرا بچہ کیویں آئے گا ہن جڑا فرشتیاں نے جواب دتا او قرآن بنا کے اللہ نے نبی پاک دے سینے تے اتاریا ملک خلیل صاحب میں اس قرآن دا لفظ پڑھنا جا رہا ہوں اور میں ایڈا زور لایا ہے اگر بندیاں نو سمجھ نہ آئی ایتھوں ہی تقریر مقاماں گا گل مکا کے چلا جاواں گا کیونکہ ایڈا رولا پان دی ضرورت کیڑی ہے جدوں لوکاں نو گل سمجھ نہ آئے عنوان سمجھ نہ آئے حضرت سارا 12 بندیاں نو کہندیاں نے مینوں دسو تے صحیح نہ میرا بچہ کیویں آئے گا فرشتے کہندے نے رحمت اللہ واہ 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 جنہ بندیاں دے ہاتھ نہیں اٹھے میں کہ سمجھا انہاں دے ہاتھ کدوں اٹھن گے جنہ دے ہاتھ اٹھ جاون قرآن سن کے اللہ انہاں دے ہتھاں نو کسے کمینے دا سوال ہی نہ فرمائے اوے بولو بولو اے زبان اللہ نے بولن واسطے عطا فرمائی ہے اگر ایتھے نہ بولے پھر مردے ٹائم کلمہ بولنا بھی نصیب نہیں ہوئے گا مسجد دے اندر بولن دی عادت بناؤ تاکہ کوئی آ کے نہ کہے کلمہ پڑھ بلکہ یوں ہی پتہ چلے تے مومن کی زبان پہ کلمہ جاری ہو رہا ہو رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید مینوں دسو نا رحمت کون ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پھر کہو میرے نال وہ نبیوں میں رحمت کیا بات ہے بولنے والوں کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں آج کوئی بندہ خاموش نہ روے نعت خان بن جاؤ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی پر لانے والا ایک باری ہاتھ اٹھا کے میرے نال بولو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی پر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا کچھ بندے نا ناراض ہو کے پہ تک دین بھئی اسی چپ بیٹھے آئے کیوں پہ بول دے انہوں نے آکھڑ لگا نہ کرو ان میرے نال تسی بھی بولو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا سلام بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا تقریر کرنے کا بھی انداز ہے سننے کا بھی انداز ہے میرا ٹھیک ہے یا نہیں کل تسی جا کے ڈوک مستقیم دے چوک وچ بیٹھ کے فیصلہ کرے ہو مولوی کیڑے نمبر لے کے گیا تہاڈا فیصلہ ہونے پیر صاحب دے سامنے اناؤنس کرن لگا ڈوک مستقیم والوں نے 100 میں سے 100 نمبر لیا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا اٹھارہ سال دی چڑھ دی جوانی ایڈا حسن عورت دا کے چہرے تے نقاب رکھ دیئے چہرے دی جھال جھلی نہیں جاندی کون ہے دساں دساں رہن دے چھوڑ دے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت کون ہے اے حضرت عیسیٰ دی ماں مریم کون حضرت عیسیٰ
جس دے موڑیاں تے اللہ نے 7 پھل لائے نے پولیس والیاں دے کنیاں تے پھلاں نال انہاں دا عہدہ پہچانیا جاندا ہے ایک پھل ہوئے ASI 2 ہومن سب انسپیکٹر 3 ہومن تھانے دار اور 3 پھلاں نال اگر چند تارا بھی لگ جائے SP تے DSP حضرت عیسیٰ دے اس مونڈے تے 4 پھل اس مونڈے تے 3 پھل اس مونڈے تے کلمت اللہ نبی اللہ حجت اللہ روح اللہ اس موڑے تے 3 پھل نے صاحب کلمہ بھی ہیں صاحب کتاب بھی ہیں صاحب شریعت بھی ہیں 7 سٹار نبی دی ماں مریم نبی دی ماں مریم میں چاہنا میں تو انہوں قرآن دیاں 2-4 آیتاں سنا کے جاؤں اللہ کریم فرماتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیاں وجعلنی مبارکن اینما کنتو واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیاں وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا ذالک عیسی بن مریم ذالک عیسی بن مریم اے جے عیسی بن مریم 7 سٹار نبی دی ماں مریم کماری عورت خوبصورت عورت 2 شیزہ نوجوان کلے کمرے دے اندر بیٹھی ہوئی ہے اچانک دروازہ کھلے ہو ایک سونا جہا جنا اندر آ گیا کڑی نالے کماری ہوئے نالے کلی ہوئے کسے جنے نو تک لوے ہو دے جسم تے لرزہ تاری ہو جاندہ ہے حضرت مریم نے جو ہی بندہ ویکھیا نا کہندیاں نے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا او جڑے ہو میرے نیڑے نہ آمی میں پاک دامنا میرے کپڑے تے کوئی داغ نہیں جڑیاں پرا رہنا آن والے نے تکیا بی بی ڈر گئی ہے آدھا گھبرا نہیں آنا رسول و ربک میں عام بندہ نہیں ہوں میں فرشتیاں دا سردار جبریل تیرا پیرونا بن کے آ گیا میں جبریل ہوں جب بی بی نو پتہ لگ گیا کہ فرشتیاں دا سردار آ گیا ہون کہندیاں نے موسٹ ویلکم پخیر آگلے جی آیا نوں کیوں آئے ہو آن والا کہندہ تو آئے ہو لے آہبا لکی بندے بے ذوق پہ انہیں دائیں بائیں پہ ویکھ دے نہ ویکھو دائیں بائیں میرے آلے پاسے ویکھو میں توڑے رابطے نال تقریر کرنی ہے بی بی مریم کہندی ہے کیوں آئے ہیں آن والا کہندہ لے آہبا لکی غلام زکیہ میں تینوں سترہ جہا پتر دے دیاں سترہ جہا پتر دے دیاں میں جدو اے آیتاں پڑھیاں میں دماغ چکرا گیا میں سر نپ کے بہ گیا ایڈیاں شانہ والا نبی ایڈیاں شانہ والا نبی جبریل راتوں رات مریم نو دے کے چلا جائے ایک گل نہیں بندی گل وچ کوئی ہور گل وچ کوئی پھر میں نے ایک کتاب ملی میری لائبریری دے اندر موجود ہے خطبات حکیم الاسلام جلد نمبر نوٹ کرو صفحہ نمبر جلد نمبر 7 ہے صفحہ نمبر 77 ہے او دے اندر قاری طیب صاحب دارالعلوم دیوبند سابق محتمم کہنے نے میرا مقصد کسے تے تنقید کرنا نہیں لیکن عقیدہ بندے دا جڑا بھی ہوئے گل انصاف دی کرنی چاہی دی ہے قاری صاحب کہنے نے جبریل جدو مریم نو بیٹا دینا آیا او سورت مصطفیٰ دے اندر آیا سورت مصطفیٰ دے اندر آیا سورت مصطفیٰ دے اندر آیا پتہ نہیں جڑے نہیں پہ بول دے کدو بولو گے جڑا نہ بولے اللہ کرے گھر جائے بچیاں دی ماں بھی نہ بولے سورت مصطفیٰ دے اندر آیا سورت مصطفیٰ دے اندر آیا سورت مصطفیٰ دے اندر آیا میں کیا کری سا بس مسئلہ حل ہو گیا جے ہاں ہاں اگر اے شان سورت مصطفیٰ دیئے پھر ذات مصطفیٰ دا کتنا اچھا مقام ہوئے
پھر کہو نا میرے نال دعویٰ یار دیوانے دا تھوڑا جہا پڑ پگاؤ نا بولو نا دعویٰ یار دیوانے دا او جوڑی وکھا مینوں حسنین دے نانے داؤ جوڑ وکھا میں حسنین دے نانے دا جوڑ وکھا مینوں حسنین دے نانے دا عورت دو طریقوں سے ماں بنتی ہے ادھر تکو اے میرا پراج پرا پیا تکنا میں ادھر بیٹھی ہوں میرے بات عورت دو طریقوں سے ماں بنتی ہے یا اس کی شادی ہو جائے یا وہ بدکاری کر لے باں میری کھلیجے اللہ نے کرج بیٹھے ہیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں تریہ طریقہ زنانی نے ماؤ بڑھنا اور کوئی نہیں جے یا شادی ہو جائے یا بدکاری کر لوے حضرت مریم جبریل نو آہنیاں نوئے کہہ پہ آنا ہے پتر نہ میں شادیاں شادی شدہ ماں نہ میں بدکار ہاں پتر کیڑے پاس ہوں جبریل کہندہ قال کذالک بی بی گل ایویں ہے جویں تو کیتی ہے لیکن اللہ جدو دین تے آ جائے اللہ جدو دین تے آ جائے نا پھر او بن خامد بھی عطا فرما دیں دئی میں قرآن دے جملے سنان جا رہے ہوں جبریل کہنے قال کذالک قال ربک هو علی هین ولنجعلہ آیا اللہ جدو دین تے آ جائے نا پھر او بن خامد بھی دے دیں دائی ہے ہن ویکھو ذرا توجہ میری طرف رکھو حضرت مریم جبریل نو کہہ دیا نے اوے جنیا دس تے صحیح نہ میرا بچہ کیویں آئے گا مینوں سمجھ نہیں پئی آندی ہن اس جملے تے جڑا نہ بولیا میں مائک چھوڑاں گا اور اٹھاں گا صوفے تو سیدھا اودے کول جاواں گا اور جا کے اونوں کن وچ آکھاں گا تینوں کیڑی گل سمجھ نہیں آئی میں تینوں وکھریاں لے جانا تینوں سمجھا دینا ہن کیڑا بندہ نہیں بولے گا میں متھے پڑھن لگا حضرت مریم جبریل نو کہندیاں نے او دس تے صحیح نہ میرا بچہ کیویں آئے گا تے جبریل کہندے رحمت منا سلامتیاں ہاں جنہیں ماں نے لقمہ حلال کھلایا ہے اور باپ نے لقمہ حلال کھلایا ہے وہ بولتا ہے اور جنہاں نو نہیں ملیا وہ عمران خان کے جلسے میں تو بولتا ہے مریم کے جلسے میں تو بولتا ہے بلاول زرداری کے جلسے میں تو بولتا ہے لیکن محفل وچ وہ کنڈ پا کے بہ جاندا ہے محفل میں وہی بولتا ہے جس کی بولی خدا کو اچھی لگتی ہے مصطفیٰ کو اچھی لگتی ہے رحمت منا حضرت سارہ کو جناب اسحاق ملے صدقہ میرے نبی کی رحمت کا حضرت مریم کو عیسیٰ ملے صدقہ میرے نبی کی رحمت دا اسی کھاندے بھی نبی دی رحمت دا صدقہ پیندے بھی نبی دی رحمت دا صدقہ عزت بھی نبی کی رحمت کا صدقہ اولاد بھی نبی کی رحمت کا صدقہ ساڑی اٹھک بیٹھک نبی کی رحمت کا صدقہ ساڑے طالب علم ساڑی عزت نبی کی رحمت کا صدقہ اور قبر میں بخشش ہوگی نبی کی رحمت کا صدقہ قیامت والے دن شفاعت ملے گی نبی کی رحمت کا صدقہ ہن جڑا بندہ چپے کیوں چپے وہ نبیوں میں لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا کیڑا غم کھاتا میرے توڑے نبی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی کام تھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اگے گیا برسات دا می جس طرح وستا ہے
ایویں یار سونے دیاں اکھاں پیاں وستیاں میں گوڑے پن کے نیڑے بہ گیا میں کیا سونے تواڈے دشمن رومن کیوں پہ روندے ہو آپ نے فرمایا عبداللہ میں کہ دساں میں اپنی امت دا حال پہ ویکھنا قیامت دو قریب امت میری تے بڑا اوکھا ویلا آن والا ہے عبداللہ کہندا ہے کیڑا ویلا آپ نے فرمایا میری امت ایک ایسا وقت آن والا ہے مطلب ہوے گا سلام کرن گے مطلب نہیں ہوے گا سلام بھی نہیں ہوے گا مطلب ہے تے ملک جی مطلب ہے تے راجہ جی ملک ہے مطلب ہے تے چودھری جی مطلب ہے تو مفتی اور حافظ صاحب اور پیر جی مطلب ہے تے مطلب نہیں تے سلام بھی نہیں نمبردار ایم پی اے دا کتا بھی بیمار ہو جائے لوگ ادا بھی دروازہ جا کے کھڑکانے نمبردار جی پتہ چلا تو اڈا بولی بیمار ہو گیا ہے لیکن سکی پین ہسپٹل دے اندر بیمار ہے سکا بھائی ہسپٹل میں بیمار ہے بھائی ادے نیڑے نہیں جاندہ کدھرے خون دی بوتل دے پیسے دینے نہ جامن کدھرے بہن 500 روپیہ منگنا لوے ہاں ہاں اگر ڈھوک مستقیم دے اندر کسے بندے دے پتر دی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہو جائے وہ پورے ڈھوک مستقیم تو پھر کے چلا جائے گا بہن کے دروازے تے نہیں جائے گا کدھرے بچے دا رشتہ نہ منگ لوے میرا پتر تے 1 لاکھ روپیہ تنخواہ پہ لیندہ ہے میری بہن دیاں تے بچیاں یتیم نے کوئی بندہ انہوں چوک وچ کھڑا کر کے کہے تیرا پتر بھی جوان ہے تیری بہن دیاں تیاں بھی جوانن کے خیال ہے وہ متھے تے وٹ پا کے کہندا ہے میری بہن نو جا کے آکو اپنی بچی دا رشتہ کدھرے اور کر لوے میں اپنے بچے دی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ پہ لینا میں کسی بچی دی شادی دا خرچہ دے دیاں گا لا مکان چو آواز آن دیئے اور تو کون ہوتا ہے بد نصیب خرچے دین والا تو اپنی بہن دا فخر اٹھا جڑا بچہ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ پہ لین دئی انہوں انگلی تو نپ کے تے بہن کے دروازے پہ لے جا اور بیل بجا کے آکھ دروازہ کھول تیرا ماں جایا تیرے بوئے تے آیا ہے اے مولوی صاحب نے بلا 2 گواہ بنا سادے جے کپڑے پوا کے اپنی غریب بہن دی یتیم بچی نو بنا کے گھر لے آؤ میں اے نہ کہندا خاندان بھی تیرا نک روے گا یا کٹے گا لیکن میں اے گل جان دوا او یتیم بچی جو ہی تیرے گھر تو اندر پیر رکھے گی خدا دا بھی سلام آ جائے گا مصطفیٰ دا بھی سلام آ جائے گا کون جاتا ہے غریبوں کے پاس پائی پینا نے حق کھا کے بیٹھے بنگلے بڑھا کے کوٹھیاں بڑھا کے منانے میلاد تے کھانے حق یہ گلنا چنگیاں نہیں جے سرکار دو عالم نے فرمایا مطلب ہوئے گا سلام مطلب نہیں ہوئے گا سلام بھی نہیں ہوئے گا عبداللہ بن مسعود سرکار دے ہاتھ چم کے کہنے ادھر تکیو ذرا تکیو 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 ہاتھ چم کے کہنے سونیاں دوئی کیڑی وجہ ہے آپ نے فرمایا دوئی وجہ ہے اپنے گھر آباد کرنگے مسجدہ بھی برباد کرنگے آج ویکھو کھیل دا میدان آباد ہے کرکٹ دا میدان آباد والی بال دا میدان آباد جتھے داندہ دی دوڑ ہوئے صبح بابے 7 بجے ککران دے چڑھ کے بہ جاندے میں ایک بابے نو کیا اتھے کے لوڑنا ہے تھلے آؤ کہندہ ایتھو دوڑ دے میں نو بڑے سونے نظر آندے گھوڑیاں دی چپلی ہوئے لوگ سمائے نہیں جاندے میری لکھوری توبہ کدرے مجرہ ہو جائے بندہ بندہ کٹھا ہو جاندہ ہے لیکن میں پوچھنا چاہنا جدوں مؤذن کہندہ ہے حی علی الصلاۃ گھر آباد ہے مسجدیں ویران ہیں ایک گلتے ناراض نہیں ہونا توڑا مہمان اگر پسند نہ ہوا اگلی باری مولوی بدل لینا ہے لیکن میں گل ضرور کر کے جاواں گا جس علاقے میں مسجدیں ویران ہو جائیں پورے علاقے پہ خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے آج دیکھیں خوشحالی نام کی نہیں ہے جدے کول کروڑ روپے ہے وہ بھی پیار ہوندہ ہے جدے کول لکھ ہے وہ بھی پیار ہوندہ ہے جڑا ارباں دمالے کے وہ بھی ہائے ہائے پیار کردہ ہے وہ دی وجہ اے وے ایسا مسجدہ برباد کیتیاں نے حضرت جنید بغدادی ولیاں دے امام اوئے ہوئے یہ وہ جنید ہیں جنہیں علماء نے غوث پاک کے پیرانے نظام میں لکھا ہے بڑی وڈی ہستی اوئے ہوئے ہوئے آپ فرماندے نے میں بستی جو گزرے ہو رات پہ گئی میں لوگاں دے دروازے کھڑکائے میں آکھیا میں رات رہنا ہے کسی آکھیا میری بیوی جوان ہے میں نہ رکھنا کسی آکھیا میرے کر روٹی کوئی نہیں میں نہ رکھنا کسی کوئی بہانہ بڑھا کہ میرا بوہ بند کیتا ہو میرے دل وچ خیال آیا اور تے بوئے بندن خدا دے گھر دا بوہ
میں اللہ دے گھر چلا جاواں. آپ فرماندے نے میں رات گزاری, صبح تہجد دی نماز میں پڑھی, فجر پڑھی, اشراق پڑھی, میں ویکھیا مسجد دی چھت چوں آواز پئی آئے, دیواراں چوں آواز پئی آئے, فرش چوں آواز پئی آئے. اللہ اس آبادی والیاں نو برباد کر جویں انہاں تیرا گھر برباد کیتا ہے. میں بڑا حیران ہویا. میں گیا بستی دے اندر تے کسے بندے آکھیا میری 12 سال ہو گئے شادی نو, بچے کوئی نہیں. کسے آکھیا میرے گھر سکون نہیں. کسے آکھیا میری اولاد نہیں. کسے بندے آکھیا میرے مینوں فالج پہ گیا ہے. کسے میں کوئی مینوں ملیا انہیں آکھیا میرے موہرے اچ گیا پہ. کسے آکھیا میرے تے کینسر دا مرض ہے. اوے پیرا کوئی تویز دے کے جا, کوئی دم کر کے جا. میں آکھیا کوئی تویز نہیں, کوئی دم نہیں, میں تانوں 40 دنوں دا کورس دے کے جا رہا ہاں. اور جڑا اللہ دا گھر ہے 40 دن انہوں آباد کرو. 40 دن بعد میں آواں گا, تہاڈی خیر خبر لواں گا. میں چلا گیا 40-45 دن بعد میرا بستی چ گزر ہویا. میں سیدھا اللہ دے گھر گیا, رات ستا, صبح تہجد دی نماز پڑھی. میں حیران ہویا مسجد دی چھت چ آواز پئی آئے, اللہ اس بستی والوں کو آباد فرما جس طرح انہوں نے تیرے گھر کو آباد فرمایا. اے بیٹھے نے مسجد نو آباد کرنے والے, اللہ نے کیڑا رنگ لایا پتہ ہی کوئی نہیں کتنا اللہ نے. لیکن مینوں ملک صاحب دی گل بڑی چنگی لگی ہے. انہاں آکھیا مولوی صاحب, میں آکھیا اے آل تساں ہے, اے کوٹھی تساں نہیں ہے, اے سکول تساں ہے, اے گھر تساں نے. انہاں آکھیا جی کرائے تے دیتے نال والے پائی دسیا تے اگو گل پتہ کیا آنے آنے سب کچھ خدا نے. میں تے پہلا ابتدا اللہ نے کرا تو رکھی. اے واسطہ پیا دیندا جے اپنے اپنے علاقیاں چو آئے ہو, میں نہیں پتا کس علاقے دے رہنے والے ہو. اگر مسجد میں صفوں کی ضرورت ہے صفیں بچھا دیں, صفائی کی ضرورت ہے واش روموں کے لیے جھاڑو اٹھا لیں. آپ مسجد کو صاف کریں گے اللہ آپ کے دل کو صاف فرما دے گا. 40 دنوں بعد آپ فرمانے میں انہاں دی خیر خبر لئی. میں تہجد دی نماز واسطے اٹھیا, مسجد دیاں دیواراں چوں آواز پئی آئے, چھت چوں آواز پئی آئے, فرشاں چوں آواز پئی آئے. میں بڑا حیران ہویا. میں بستی دے اندر گیا, اوے میں آکھیا کنے کنے لینا تویز آ جاؤ, کنے کنے دم کرانا آ جاؤ. انہاں آکھیا بابا بابا ہن دماں دی لوڑ کوئی نہیں آ, ہن تویزاں دی لوڑ کوئی نہیں آ. جیڑا کورس دے کے ٹر گیا ہے ساڈے پیڑے پار ہو گئے نہیں, ساڈیاں بگڑیاں بن گئیاں. میرے دوستو اور میرے بھائی, اللہ کے گھروں کو آباد کریں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا نبی اللہ, تیسری گل کیڑی ہے جی دی وجہ تو پیروں دے. آپ نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے, عشر کو چٹی سمجھیں گے. بس کر دئیے مقابل تھک گئے, میرا خیال کافی ہو گیا, بندے تھک گئے. ملک صاحب ناراض نہیں ہونا, میرا خیال کافی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, من سب نبیًا من سب نبیًا. زکوٰۃ کو چٹی جانیں گے, عشر کو چٹی جانیں گے. اسی ایڈے بد نصیب ہاں, دکان دی سیل بڑی ہو جائے زیادہ ہو جائے اسی آہنے لوکیشن نہ کمال ہے. لوکیشن چنگی ہے نا وارسی صاحب, تاں پہ گاہ کانے. اگر بازار کی سیل زیادہ ہو جائے, دکاندار کی سیل بڑھ جائے, اسی آہنے ہماری ڈیلنگ نہ کمال ہے نا. میں ہر گاہ کی ہس کے ملنا ہونا, ہر گاہ کنال میں بڑے اخلاق نال پیش آنا. ایسے ایسے بد نصیباں نوں میں جاننا وا جنہاں دیاں فصلاں ود جاون, کڑکاں ود جاون, منجی ود جائے, گنا ود جائے. او کہندے نے کھاد دا کمال ہے, دوائی دا کمال ہے, میں ٹائم نال پانی دینا او دا کمال ہے. لا مکان جو آواز آندی ہے حرام خور نہ
بن اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ اوے تو تے دانا سٹ کے آ گیا سے، تینوں تے اے بھی نہیں سی پتا میں ڈنگا پایا یا سدھا پایا ہے، تو گھر ٹر گیا سا دانے نو سدھا کر دیتا۔ پانی تو نے اتارا ہے، پانی ہم نے اتارا ہے، بیج تو نے اگائے ہیں، اللہ فرماتا ہے نا میں نے اگائے ہیں۔ ہاں اسی ایڈے بدنصیب، میریاں ماواں بہناں بچیاں پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن تواڈی ذمہ داری ہے انہاں نو پیغام دینا۔ میریاں بہناں کول 20 تولے سونا انہاں نو بریف کیس وچ سنبھال کے رکھیا ہے، ہر جمعراتی ماڑی ماں کھولنی ہے، آنی ہے اے ماڑیاں بینگلن، اے ماڑیاں چوڑیاں، اے ماڑی چاپ ہے، اے ماڑے چومرن، اے میرا بریسلٹ ہے، اے میری پازیب ہے، جوڑ جوڑ کے رکھنی ہے۔ میں کیا پہنے پہنے انہاں دی زکات بھی دیویا کر، انہاں دی زکات بھی دیویا کر، اے قیامت والے دن سب بن جان گے نہیں، بچھو بن جان گے نہیں، تیرے مرن دی دیر ہے، تیری نو تیرے کپڑے لا کے فقیراں نو دے دے گی، تیرا جھمکا لا لوے گی، تیری پازیب لا لوے گی، تیریاں چوڑیاں لا لوے گی۔ ہاں ہاں تو زکات دیویا کر اور کویا کر جس اللہ نے عطا فرمائی ہے، میں اس رب دے ناں تے پی دینی ہوں، کیونکہ میں کوئی اور نہیں ہوں، میں فاطمہ نال پیار کرن والی۔ اللہ دے نبی، اللہ دے نبی اور کیڑی گل ہے جی دی وجہ تو پہ روندے ہو؟ آپ نے فرمایا میری امت ایک وقت آن والا ہے اتا زوجہ وعک امہ، میری امت دا جوان اپنی بیوی دی تابعداری کرے گا لیکن اپنی ماں نو گالاں کڈے گا، ماں نو جھڑکیاں دے گا۔ اج ویکھو سانو غصہ باہر دا ہوندا ہے، اسی آ کے بڈھے ماں باپ دے اگے غصہ کڈنے ہاں۔ اوے میں کیا بد نصیبا انہاں نو تے امید سی کہ تو بڑا ہوے گا، میرے سہارا بنے گا، میریاں کھوڑیاں بنے گا، تے تم باہر دا غصہ بھی نہ تے پیا کڈنا ہے۔ تینوں کہ پتہ تیرے ماں باپ ٹر گئے، تیریاں سکیاں بھابیاں تینوں کمن گیاں، ویرا ٹائم نال گھر آ جاویا کر، اسی ہن 2 بجے اٹھ کے تے روٹی نہیں بنا سکنیاں ماں، تیرے بھائی تینوں کمن گے 2 بجے تو پہلے آ جاویا کر۔ جڑا بابا 2 بجے اٹھ کے کنڈی لاندا سیا نا او قبرستان وچ جا کے سو گئے، ہن ٹائم نال گھر آ جاویا کر۔ اے ماں باپ ہوندن جڑے بچے دی اڑیک وچ رہندن، پنجابی والا کہندا گوڑے رخ دی چھاں نہیں لبدی، اے جنت ورگی تھاں نہیں لبدی، سب کچھ لب جاندا ہے پر پیو نہیں لبدا تے ماں نہیں لبدی۔ تے کھڑی دے تاجدار نے حدی مکائی، آپ فرماندے نے بھائی بھائیاں دے اے دردی ہون دے، تے بھائی بھائیاں دیاں باواں اے پیو سردار اے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈی۔ اپنی ماں دی بے ادبی نہ کرے۔ اے بڈھے ماں باپ ٹر گئے تے تینوں پتہ چل گئے، اے جیندے نہیں